ایسے کبھی بھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتار دی ہو اور بس آسمان سے اعلان ہوا وہ یہ کتاب ہے، اس کو پڑھتے رہو کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے رجال بھی بھیجے، کتاب بھی بھیجی۔ کتاب سے علم حاصل کرو، رجال کے توسط سے، رجال کی صحبت میں رہ کر اپنا مزاج دینی بناؤ، اپنے اندر دین پیدا کرو۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دین تو صحبت سے آتا ہے، دین تو صحبت سے آتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم مسلمانوں نے دین کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ بنایا ہے وہ بنایا ہے گوگل، یوٹیوب کو، فیس بک کو، واٹس ایپ کو۔ دین کو حاصل کرنے کے یہ ذرائع آج اختیار کیے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ تو گویا آج کے مسلمان کو صحبت میسر ہے فیس بک کی، آج کے مسلمان نے صحبت اختیار کی ہوئی ہے واٹس ایپ کی، آج کے مسلمان نے صحبت اختیار کی ہوئی ہے یوٹیوب کی۔ اب یوٹیوب کی صحبت میں رہنے والا کوئی بزرگ تو نہیں بنے گا۔ سمجھنے کی بات ہے کہ یوٹیوب کا زیادہ استعمال دین کے لیے ہے یا بدکاری کے لیے ہے؟ بولیے جی۔ بدکاری کے لیے۔ فیس بک کا زیادہ استعمال دین کے لیے ہے یا برائیوں کے لیے ہے؟ واٹس ایپ کا زیادہ استعمال دین کے لیے ہے یا برائیوں کے لیے ہے؟ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا محمد احمد صاحب بہاولپور کے، انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک وکیل صاحب آئے اور کہنے لگے کہ جی ماشاءاللہ تبلیغ والوں، اب تو تمہارا کام آسان ہو گیا۔ کہ کیسے؟ کب تو انٹرنیٹ آ گیا ہے، بات کرو ساری دنیا میں پہنچاؤ، اب تمہیں بستر کندھوں پہ رکھ کے بڑے بڑے خرچے کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اب تو تمہارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو مولانا محمد احمد صاحب فرمانے لگے یہ انٹرنیٹ ہے یا کوئی بکرا ہے؟ تو کہنے لگے کیا مطلب؟ تو فرمانے لگے کہ بھئی دین تو آتا ہے قربانی سے اور نیک صحبت سے، تو انٹرنیٹ کوئی بکرا تو ہے نہیں کہ اس کی قربانی کریں گے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ کام مقصود نہیں، کام کی قربانیاں اور مجاہدے مقصود ہیں۔ تو دین جو آتا ہے نا وہ آتا ہے صحبت سے، بغیر صحبت کے نہیں آتا۔ اور صحبت کس کی؟ صحبت ان لوگوں کی جن کی زندگیوں میں خود دین ہو، جن کی زندگیوں میں خود دین ہے، ان کی صحبتوں سے دین آتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ کے حضرت مولانا جمشید صاحب ایک دفعہ وہ واقعہ سنانے لگے، فرمانے لگے کہ تھانہ بھون کی ایک مسجد میں ایک مسافر آیا، آ کے بیٹھا، تو پنکھے تو تھے نہیں، یہ ہاتھ والے پنکھے ہوتے تھے، گرمی کے موسم میں ہاتھ والے پنکھے سے ہوا لگاتے تھے۔ تو مسافر بیٹھا، پنکھا اٹھا کے آ کے وہ اپنے اوپر لگانے لگ گیا، جھلنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر میں جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، چٹائی سے تنکا نکالتے ہیں، قالین سے دھاگا نکالتے ہیں، دری سے دھاگا نکالتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، ہاتھ سے حرکت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس مسافر نے اس پنکھے سے ایک تنکا توڑنا چاہا خلال کے لیے، دانت کو صاف کرنے کے لیے۔ جب اس نے تنکا توڑنا چاہا نا، ابھی توڑا نہیں، توڑنے لگا تھا، تو اس تھانہ بھون کی مسجد میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، چھوٹا بچہ جس کو بولنا بھی نہیں آتا تھا، اس کو پورا بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ جب اس نے تنکا توڑنا چاہا تو اس بچے نے کہا مسجد کا یعنی مسجد کا پنکھا ہے بھائی، یہ وقف کی ملکیت ہے، یہ وقف ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ اگر تم نے تنکا توڑ دیا تو اس کی معافی کس سے مانگو گے؟ اس کا تو کوئی مالک ہی نہیں ہے، قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے۔ اس بچے نے یہ بات کی کہ جو بچہ ابھی بول بھی نہیں سک رہا، مسجد کا، ارے مسجد کا پنکھا ہے، تمہارا ذاتی نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے کہ اس کا تنکا توڑ کے پھر تم کسی سے معذرت کر لو، یہ تو مسجد کا ہے۔ جو مسجد کے پنکھے بلا ضرورت لوگ چلاتے ہیں، مسجد کی بجلیاں لوگ بلا ضرورت چلاتے ہیں،
اور وضو خانے کا پانی دھواں دھار لوگ بہاتے ہیں، یہ قیامت کے دن ان کو فرض نمازیں دینی پڑیں گی، اور ان کے بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، چونکہ جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے آپ اس کا حق کھائیں گے تو اس کو ادا کرنے سے معاف ہو جائے گا، اس سے معافی مانگنے سے معاف ہو جائے گا، یا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مالک کو بلائے گا، اس مالک کو کہے گا کہ میں اس کی نمازیں تمہیں دیتا ہوں، تم اس کو معاف کرو، یا پھر اللہ اپنے کرم سے اس سے کہے گا میں تجھے جنت میں زیادہ دے دیتا ہوں انعامات، تم اس میرے بندے کو معاف کر دو۔ ایسے بھی ہوگا، لیکن پتہ نہیں کس کے ساتھ ہوگا یہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جس چیز کا کوئی مالک متعین ہی نہیں ہے تو اس کی تو بخشش کا کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ مسجد کی ہر چیز وقف کی ہوتی ہے، مدرسے کی ہر چیز وقف کی ہوتی ہے، اس میں کوتاہی آخرت کی تباہی کا باعث ہے، آخرت کی بربادی کا باعث ہے۔ تو بچہ کہنے لگا مسجد کا۔ پھر حضرت مولانا جمشید صاحب فرمانے لگے وہ بچہ کوئی بڑا نہیں تھا، کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، کوئی مسئلے نہیں آتے تھے اس کو، یہ بزرگوں کی صحبت کا اس بچے پہ اثر تھا کہ وہ بچہ بھی اس بات کو سمجھتا تھا کہ وقف کی چیز میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو دین صحبت سے آتا ہے، صحبت کے بغیر نہیں آتا۔ حضرات صحابہ کو جو دین ملا وہ صحبت کی وجہ سے ملا، صحبت کی برکت سے ملا۔ صحابہ میں بعض قرآن کے حافظ ہیں، سارے صحابہ حافظ نہیں ہیں، کچھ صحابہ حافظ بھی ہیں، لیکن کسی صحابی کو حافظ نہیں کہتے۔ حافظ عثمان صاحب، حافظ معاذ بن جبل، حافظ علی، کسی صحابی کو حافظ۔ صحابہ میں بعض علماء ہیں، کسی صحابی کو علامہ نہیں، عالم نہیں، مولانا نہیں، مولوی صاحب نہیں کہا جاتا، مولانا ابو بکر صاحب نہیں کہتے۔ صحابہ میں قاری بھی ہیں لیکن ان کو قاری نہیں کہتے، قاری ابی بن کعب نہیں کہتے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اس امت کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے، لیکن ان کو قاری نہیں کہتے، ان کو الصحابی الجلیل کہتے ہیں۔ محدثین نے جب ان کا ذکر کیا ہے تو یوں نہیں کیا القاری، الحافظ، العلامہ، المحدث، یوں نہیں کہتے، الصحابی الجلیل، اس لیے کہ صحابہ کو جو کچھ ملا وہ صحبت سے ملا، ان کا جو رتبہ اور مقام ہے وہ صحبت کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، یہ عبداللہ ابن مبارک کون ہے؟ یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ امام بخاری یہ واحد آدمی ہیں، یہ واحد بزرگ ہیں جن کو امام بخاری نے کہا ہے کہ یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، یہ حدیث محدثین کے گویا بادشاہ ہیں۔ امیر المؤمنین فی الحدیث یعنی محدثین کے بادشاہ عبداللہ ابن مبارک۔ لیکن احناف کے لیے یہ بات قابل مبارکباد ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ جی حضرت معاویہ کا درجہ بڑا ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا درجہ بڑا ہے؟ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تو ماشاءاللہ ایسا عدل و انصاف کا نظام قائم کیا کہ مورخین کہتے ہیں کہ یہ عمر ثانی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب خلیفہ راشد، خلیفہ دوم رضی اللہ عنہ جیسا نظام قائم کیا انہوں نے۔ تو اب نظام تو ان کا بڑھیا، تو اب بتائیے ان عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ حضرت معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن غزوات میں شرکت کی، ان غزوات میں جن جنگوں میں شرکت کی، جن جہادوں میں شرکت کی، ان جہادوں میں جس گھوڑے پہ سوار ہوئے، اس گھوڑے کے نتنے میں، نتنا کہتے ہیں یہ ناک کے سوراخ کو، حضرت معاویہ کے جہاد میں استعمال ہونے والے گھوڑے کے نتنے میں جو مٹی لگی نا، وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، اس لیے کہ وہ بے شک ان کا نظام زبردست تھا لیکن صحابی نہیں ہے۔ ان کو وہ شرف حاصل ہے
کہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حاصل نہیں ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم سب اس کی کوشش کریں کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور نیک لوگوں کی صحبت کے لیے سفر کریں۔ نیک لوگوں کی صحبت قریب ہو تو قریب ان کے پاس جائیں، دور ہو تو دور ان کے پاس جائیں، لیکن نیک لوگوں کی صحبت کو اپنے لیے ایسے ضروری سمجھیں جیسا کہ ہمارا بیمار ہاسپٹل جانے کو اور دور دراز جا کے حکیموں ڈاکٹروں کو دکھانے کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے اور اس کے لیے کوشش محنت کرتا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اللہ والا بھی اس اللہ والے کے پاس بیٹھتے ہیں جو بولتا ہو، جو زیادہ بولتا ہو، اچھا بولتا ہو، ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں۔ جو اللہ والا خاموش بیٹھتا ہو اس کے پاس نہیں بیٹھتے، حالانکہ اللہ والے کی صحبت سے فائدہ ہوتا ہے، اس کی باتوں سے بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کی صحبت سے اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان پر ہر وقت اللہ کی طرف سے رحمت برستی ہے، جو ان کے پاس بیٹھتے ہیں اس رحمت کی چھینٹیں اس پہ بھی پڑتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دل کی صفائی ہوتی ہے اور ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی، دین کی، قرآن کی محبت پیدا ہوتی ہے، آخرت کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کسی کو نیک صحبت میسر نہیں ہے تو مسجد کو سب کو میسر ہے نا، مسجد تو سب کو میسر ہے۔ بھائی کوئی اللہ والا آپ کو نہیں ملتا، مسجد میں بیٹھے رہو، دکان سے فارغ ہوئے آ کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، دفتر سے فارغ ہوئے آ کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، زیادہ اوقات مسجد میں گزاریں۔ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے، اللہ والے کافی تعداد میں موجود ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ باہر ملکوں میں ایسی صورت نہیں ہے۔ یہ جو تصوف کا ایک سسٹم ہے یہ ہمارے بر صغیر میں زیادہ ہے، باہر ملکوں میں کم ہے۔ اگر ہے بھی کہیں تو اس میں بہت بدعات آ گئی ہیں، بہت بدعات آ گئی ہیں، خرافات آ گئے، ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب ان کی رسمیں اس میں آ گئی ہیں۔ خالص تصوف جو شریعت نے ہمیں دیا ہے، جو اللہ کے نبی سے ہمیں تصوف پہنچا ہے، وہ اللہ کا شکر ہے ہمارے بر صغیر میں ہے۔ یہ ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اپنے پیٹ کاٹ کے ہمارے پاس ہر چیز خالص دی ہوئی ہے، خالص تصوف بھی خالص اور علم بھی خالص، شریعت بھی خالص، طریقت بھی خالص، تبلیغ بھی خالص، سیاست بھی خالص۔ یہ ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں، ان کا اخلاص اور ان کی محنتیں ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز خالص موجود ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو باہر ملکوں میں جہاں یہ سسٹم نہیں ہے نا، تو وہاں پہ مسلمان، ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں مسلمان مسجد میں بہت وقت گزارتے ہیں۔ ہم ایک ملک میں گئے، وہاں جمعے کے دن لوگ 10 بجے آ جاتے تھے۔ کتنے بجے آ جاتے تھے؟ 10 بجے آ کے مسجد میں بیٹھے ہوئے، قرآن پڑھ رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ یہاں تک کہ جو بچے اسکولوں میں پڑھتے تھے وہ آ کے ہوم ورک بھی مسجد میں بیٹھ کے کرتے تھے۔ ہوم ورک کر رہے ہیں، ہوم ورک کر کے پھر قرآن اٹھا کے بیٹھے ہوئے، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مسجد، المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ المساجد مجالس الانبیاء، مسجدیں نبیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں، یہ مسجدیں نبیوں کی نشست گاہیں ہیں، اس کو ہمیں ٹائم دینا چاہیے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں نا مسجد کو ٹائم دو، مسجد کو ٹائم دو۔ مسجدوں میں اوقات گزر، باہر بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی گپے لگا رہے ہیں، مسجد کے دروازے میں بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہیں، دکانوں میں بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں سندھ میں ہوٹل ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے یہاں حجروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ حجرے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ کو؟ حجروں میں بیٹھکوں میں بیٹھے رہتے ہیں، گپے لگاتے رہتے ہیں، کامیں چلتے رہتے ہیں، سامنے LCD لگا ہوا ہے، اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ ٹائم پاس کرنا ہے، مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں، مسجد میں ٹائم اچھا پاس ہوتا ہے، اس لیے کہ مسجد میں فرشتوں کی صحبت ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھیں گے، کم از کم یہ تو خیال آئے گا بھائی غیبت نہ کرو، مسجد ہے، غیبت سے بچ جائیں گے، گالی سے بچ جائیں گے، میوزک سے بچ جائیں گے، ڈراموں سے بچ جائیں گے، فلموں سے بچ جائیں گے، بری باتوں سے بچ جائیں گے۔
تو بھائیوں مسجدوں کو آباد کریں، اور نہیں تو کم از کم 5 وقت کی جو نماز ہے وہ پابندی سے، اہتمام سے، ہر حال میں اذان سنتے ہی آ کے مسجد میں پڑھا کریں۔ اذان کے بعد دوسرے کاموں میں لگے رہنا، اس کا مطلب ہے کہ اذان کا اثر نہیں ہوا۔ باپ نے کہا بیٹے کو، بیٹا سن رہا ہے، پھر بھی دوست سے گپوں میں لگا ہوا ہے، فارغ ہو کے پھر گیا ہے باپ کے پاس، جی ابو آپ نے 10 منٹ پہلے بلایا تھا۔ تو بیٹا میں نے تو اس وقت بلایا تھا آپ تو دیکھ ہی نہیں رہے۔ نامناسب بات لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ اذان ہو گئی ہے اب بھی لگے ہوئے ہیں اپنے کاموں میں، بھئی اذان ہو گئی تو اب آ جائیں نا، اب آ جائیں۔ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ابھی 15 منٹ ہیں، ابھی 20 منٹ ہیں، ابھی 5 منٹ ہیں؟ اذان سنی ہے تو مسجد میں آ جائیں، خود بھی اس کے عادی بنیں، اپنے بچوں کو اس کا عادی بنائیں، اپنی عورتوں کو اس کا عادی بنائیں کہ اذان سن کر فوراً وضو کر کے مصلی بچھائیں۔ عورت اذان ہو گئی ہے اور آپ کی والدہ، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن اب بھی بیٹھی ہوئی ہے کچن میں، تو آپ اس سے کہیں امی اللہ نے بلایا ہے، چھوڑیں اس کو، روٹی بعد میں پک جائے گی، سالن بعد میں پک جائے گا، چائے بعد میں پک جائے گی، چھوڑیں اس کو، برتن بعد میں دھل جائیں گے، آ جائیں پہلے نماز پڑھیں، اذان ہو گئی ہے، اذان ہو گئی ہے، اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ یہ اپنے گھروں میں ماحول بنائیں۔ آپ کے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، اذان ہو گئی ہے اب بھی کھیل رہے ہیں، آپ فوراً پریشان ہو جانے چاہیے، بیٹا کیا کر رہے ہیں آپ، اذان ہو گئی ہے آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں، اللہ کا بلاوا آ گیا ہے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔